بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گلستان اردو میں آمنہ انجم کی جانب سے آپ سب لوگوں کو خوش آمدید۔ اسٹوڈنٹ، آج ہم آپ کے ساتھ آپ کے نصاب میں شامل نظم نعت جو ہے وہ ڈسکس کریں گے، اس کی ریڈنگ کریں گے اور اس کی تشریحات جو ہیں وہ کریں گے۔ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ نعت اس نظم کو کہتے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کی جائے، آپ کے مقام و مرتبے کا ذکر کیا جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات و صفات کی تعریف کی جائے۔ نظم نعت کی ریڈنگ سے پہلے ہم نعت کے شاعر امیر مینائی کا مختصر تعارف پڑھ لیتے ہیں۔ امیر مینائی، آپ کی ولادت ہے 1829، وفات ہے آپ کی سن 1900۔ امیر احمد مینائی لکھنؤ کے دینی اور علمی خانوادے میں پیدا ہوئے، یعنی علمی و دینی خاندان میں پیدا ہوئے۔ آپ نے طب، لسانیات، تصوف، فلسفہ، فقہ، منطق، تاریخ، موسیقی، ریاضی اور قانون کے علوم حاصل کیے۔ آپ کا شمار بڑے علماء میں کیا جاتا ہے۔ آپ کو اردو، فارسی اور عربی زبان پر عبور حاصل تھا۔ آپ نے حمد، نعت، مثنوی، قصیدے اور غزل میں اظہار خیال کیا، مگر خاص وجہ شہرت نعتیہ شاعری ہے۔ آپ کی شاعری عوام میں بہت مقبول ہے۔ آپ کی کتب انتخاب یادگار، صنم خانہ عشق، امیر اللغات، میرات الغیب، مینائے سخن، خیابان آفرینش، محامد، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قابل ذکر ہیں۔ آپ اپنی کتاب امیر اللغات کی اشاعت کے لیے حیدرآباد دکن گئے اور وہیں اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ اس طرح تاریخ نعت گوئی کی ایک عظیم شخصیت ہم سے جدا ہو گئی۔ نظم نعت۔ خلق کے سرور شافہ محشر صلی اللہ علیہ وسلم، مرسل داور خاص پیمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس شعر میں شاعر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ یہ دنیا، یہ کائنات اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ہی پیدا فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات قیامت تک کے لیے ہماری رہنمائی اور رہبری کا ذریعہ ہیں۔ اس شعر میں شاعر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان صفات کا ذکر کرتے ہیں جو خاص امت سے متعلق ہیں۔ امیر مینائی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے محبوب نبی ہیں۔ آپ ہمارے سردار اور سر کے تاج ہیں۔ روز قیامت جب سب اللہ کے حضور پیش ہوں گے اور اپنے اپنے اعمال کا حساب دیں گے، اپنے اپنے ہاتھوں میں نامہ اعمال پکڑے ہوں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کی شفاعت فرمائیں گے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ انصاف فرماتے تھے، خواہ انصاف کا طالب کوئی بھی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ اپنے عمل سے، اپنے اخلاق سے لوگوں کی مدد کی ہے، ان کی حاجت روائی کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے خاص نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام و مرتبہ سب سے بلند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین، ختم مرسلین ہیں۔ دیکھی نہیں کسی نے اگر شان مصطفیٰ، دیکھے کہ جبرائیل ہیں دربان مصطفیٰ۔ نور مجسم، نیر اعظم، سرور عالم، مونس آدم، نوح کے ہمدم، خضر کے رہبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس شعر میں امیر مینائی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری و باطنی صفات کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نورانی جسم والی ہستی ہیں، نورانی جسم والی پاک ذات ہیں، ہمارے لیے ایک روشن ستارہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام کے ہمدم، حضرت خضر علیہ السلام کے رہنما رہبر ہیں۔ شاعر نے یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک روشن ستارہ کہا ہے، جس سے مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات نے عرب کے جہالت میں ڈوبے ہوئے، اندھیرے میں ڈوبے ہوئے معاشرے کو روشنی بخشی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد عرب کا معاشرہ جو جہالت اور گمراہی کے اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، وہ اس جہالت اور گمراہی سے نجات پا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نے برائی میں گھرے ہوئے لوگوں کو اپنے عمل، اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے جو ہے وہ برائیوں سے دور کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبوب رب دو جہاں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو نیکی اور سچائی کا راستہ دکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے سچے ہمدرد اور غمخوار ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے مونس، ہمدرد ساتھی اور خضر علیہ السلام کے رہبر اعظم ہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے مشعل راہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات مکمل ضابطۂ حیات ہیں، جن کی پیروی اور اتباع ہی مسلمانوں کی نجات اور بقا ہے۔ بحر سخاوت، کان مروت، آیا رحمت، شافع امت، مالک جنت، قاسم کوثر صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس شعر میں امیر بنائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اور فیاضی کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت بن کر اس دنیا میں تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت بن کر اس دنیا میں تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر قرآن کریم نازل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کا مالک بنایا کہ جسے چاہیں جنت میں داخل فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام عالموں کے لیے سراپا رحمت ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ اے نبی، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات پاک لوگوں سے شفقت تو محبت، عفو و درگزر اور اللہ تعالیٰ کا پیغام دینے میں گزری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف مسلمانوں بلکہ غیر مسلموں کے ساتھ بھی بہت اچھا سلوک روا رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے عرب میں صادق و امین کے نام سے مشہور تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین انصاف کرنے والے اور بہترین فیصلہ کرنے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے احکام کو پوری طرح کما حق لوگوں تک پہنچایا اور اپنی تعلیمات سے ان کو برائیوں سے دور کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روز قیامت جنت میں اپنے امتیوں کو حوض کوثر کا جام پلانے والے ہیں۔ رہبر موسیٰ، ہادی عیسیٰ، تاریک دنیا، مالک عقبہ، ہاتھ کا تکیہ، خاک کا بستر صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس شعر میں امیر مینائی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دوست کہا ہے، اور وجہ یہ ہے کہ آپ کی شب معراج پر بار بار ملاقات ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہادی کہا گیا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہادی کہا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں تشریف لانے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے اور ایک بار پھر دنیا میں دوبارہ آنے کی تصدیق کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے بدلے آخرت کو ترجیح دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مالک عقبہ ہیں، یعنی اس دنیا کی، اس کائنات کی ہر شے کے مالک ہیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سادگی کا یہ عالم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہاتھ کو تکیہ بنا کر استعمال کرتے تھے اور زمین پر لیٹ جایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک اخلاق و سیرت کے اعتبار سے ایک منور چمکتا ہوا آفتاب ہے، جس نے اپنی روشنی اور اپنی کرنوں سے اس کائنات سے جہالت اور گمراہی کا خاتمہ کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تعلیمات سے اور اخلاق سے تمام دنیا کی برائیوں کو ختم کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے محبوب نبی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو کما حق لوگوں تک پہنچایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حضرت ایوب علیہ السلام کا سا صبر بھی تھا اور حضرت یحییٰ کا سا انداز تبلیغ بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت موسیٰ کی طرح پرجوش بھی تھے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح نرم خو بھی۔ غرض کے تمام انبیاء کرام کی اعلیٰ صفات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک میں اللہ تعالیٰ نے یکجا کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا پرستی سے بچنے کا حکم دیا اور اس دنیا کے عیش و عشرت سے خود کو دور رکھنے کی تعلیم دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آخرت کا مختار بنایا کہ آپ جسے چاہیں جنت میں داخل کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اپنے امت کی شفاعت کرنے والے ہیں۔ مہر سے مملو ریشہ ریشہ، نعت امیر اپنا ہے پیشہ، ورد ہمیشہ رہتا ہے اکثر صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس شعر میں شاعر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک رحمتوں سے مزین تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی بدولت ہی ہم مسلمانوں کے دل ایمان کی روشنی سے منور ہوئے۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کرنا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا ہی ہمارا فرض ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ اب میری زندگی کا ایک ہی مقصد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر ہی اب میری زندگی کا مقصد ہے، اور میری زندگی یوں ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کرنے میں گزر جائے گی۔ شاعر مزید کہتے ہیں کہ اب میرے دل میں ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مجسم جلوہ گر رہے گا۔ میرے ہزار دل ہوں تصدق حضور پر، میری ہزار جان ہو قربان مصطفیٰ، رشتہ میرا خدا کی خدائی سے چھوٹ جائے، چھوٹے نہ مگر ہاتھ سے دامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی اسٹوڈنٹس، ہمیں امید ہے کہ آپ کو نظم نعت کی ریڈنگ اور اس کی تشریحات بہت اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ بہت آسان اور سلیس زبان میں جو ہے وہ اس کی تشریحات آپ تک پہنچائیں۔ اب آپ سے ملاقات ہوگی اردو کے اگلے لیکچر میں، تب تک کے لیے اپنا اور دوسروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک اور شیئر کیجیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔